آج اگر یہاں پر 3 بڑے سردار یا بڑے لیڈر یہاں بیٹھ جاتے ان ماؤں کی جگہ کہ ہم نہیں اٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ زندانوں میں ہمارے ایک بچہ بھی ہوگا، تو آپ دیکھتے کہ وہ 2 دن میں چھوٹ جاتے، نہیں جاتے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے یہاں پر پھر وفاق ہو، جو نامزد پارٹیاں ہوں، ان کے درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں جس بھی شکل میں، چاہے وکیل کی شکل میں، سو کارڈ ایکٹیوسٹ جو بھی ہے، وہ سارے پھر ان سب کا مطمع نظر مفاد ایک ہو جاتا ہے، اور یہی بلوچ مار کہا جاتا ہے۔ بلوچ نے 70 میں بھی اسی طرح مار کھائی تھی، بلوچ اب بھی خدا نخواستہ اس میں مار کھائے۔ تو بلوچ کو اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، اعلیٰ، جو ٹیبل پر اس مرتبہ بلوچوں کی جنگ کو جیت کر دکھائیں۔ یہ بڑے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے مسنگ پرسنز اتنا لمبا چل رہا ہے۔ اگر ابوالکلام آزاد جیسا کوئی لیڈر ہوتا تو شاید یہ مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہوتا۔ تو آج ہمیں ایسے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام ان پڑھ چوکیدار نہیں کر سکتے۔ ٹارگٹ کلنگ کون کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سودا لگانے والے کون ہیں، وہ جو پوزیشنوں پر آ کر ہیں، جو مراعات لے رہے ہیں، جس طرح انوار الحق کاکڑ کی جو لاٹری نکل آئی ہے وزیر اعظم بلوچستان سے، وہ بھی ایسا بندہ ہے۔ جب ہم پریس کلب میں ہوتے تھے تو پی سی ایس کی تیاری کے لیے آتا تھا، گپ شپ لڑاتا تھا، کوئی پوچھنے والا، وہ چپراسی بھی اس کو چائے مفت میں نہیں دیتے تھے۔ لیکن اب اس کی لاٹری کہاں سے نکل آئی؟ اس لیے بلوچستان یا یہ سرفراز بکٹی، اب کہنا بھی پتہ نہیں، سرفراز یہ جو وزیر داخلہ بنے ایسے ہی بنے۔ یہ جو لاٹریاں نکل رہی ہیں، باریاں نکل رہی ہیں، یہ بلوچستان اور ان درد، اس خون، اس جو ہمارے ہزاروں لوگ جو لاپتہ ہیں، کیے گئے ہیں، یہ سب اسی کو خاموش کرانے کے لیے یا اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے۔ اور کچھ لوگ شاید ابھی تک بچے ہوئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے رہے، جو اب بھی شاید ٹھلیں گے نہیں، جو پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی ہم 2 نمبر لوگوں کو ان کا راستہ صاف کریں گے، لیکن اب ان کا اپنا پتہ کٹ رہا ہے۔ انہی لوگوں نے جو یہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہم بلوچ کو اس کے حقوق سے واقف کرائیں گے، انہوں نے باپ بنائی۔ ابھی یہی کی تاریخ ہے، اگر کوئی اس کا مرید یا وہ جس طرح کلٹ ہے، جو عمران خان کی طرح جو یوتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ یہ سب سامنے کی باتیں ہیں، انہی لوگوں نے بنایا جو نواب بگٹی کو ایڈمائر بھی کرتے تھے۔ اب دیکھیں تمام چیزیں بالکل کلیئر ہیں، اور بلوچ نوجوان اسی لیے لا تعلق ہیں۔ یہاں کہا کہ جی ہمارے نوجوان شاید وہ اسی لیے لا تعلق ہیں کہ وہ جو آج کی نامزد پارٹیاں ہیں جو بھی ہیں، وہ شاید نوجوان نسل کی زبان نہیں جانتے، یا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی زبان نہیں جانتی۔ اور اپیکس کمیٹی کی جو بات ہوئی ہے، وہ 6 نکات کبھی تھے مرحوم، ان کے جو اس کا پہلا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس کے مطابق تو ٹھیک ہے۔ پھر اس میں لکھا گیا ہے، دستخط ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، تو پھر تو ہوگا۔ اور اسی طرح سینڈک کا مطالبہ ہمارے لوگوں نے کیا، گوادر ڈیپ سی پورٹ کا مطالبہ ہمارے لوگوں نے کیا، پھر بعد میں روتے بھی ہیں کہ جی یہ میگا استحصال ہے۔ یہ مطالبہ بھی آپ خود کرتے ہیں، آپ خود راستہ دکھاتے ہیں، پھر روتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ صرف 4 چوکیداروں کی خاطر ہم اپنی پوری قوم کی دولت آپ کو دے دیں۔ الیکشن کی بات ہو، کوئی سیٹوں کی بات ہو، کوئی اور فائدہ ملے، اس نے کیا کیا کہ سب کو ایک ہی ٹائم دے دیا۔ جب وہ سب پہنچا بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر شرمندہ تھوڑے تو ہوں گے، پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے، بہرحال ان کو ایک دھچکا لگا ہوگا، اچھا تم بھی، اچھا تم بھی، سارے تم میں تھے، سب تھے۔ بلکہ میرا ایک دوست ہے، وہ بھی پارلیمانی سیاست کرتا ہے، بعض اوقات اس نے مجھے کہا ہے کہ یار منظور دین نے تنقی سے داڑے بغیر ایجنسی تن سیاست میں وہ بڑا نام ہے، لوگ بڑے اس کے دیوانے، اور اس کی اصلیت کی باتیں ظاہر ہے جب آپ کسی کے ساتھ کلوز ہوتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اندر سے کیا ہے، کیا باتیں کرتا ہے۔ تو ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اندر سے کچھ اور ہیں، لیکن باہر سے کچھ اور ہیں، لیکن تاریخ معاف نہیں کرے گی۔ شاید وہ 70 میں حالات ایسے تھے، شاید دنیا اتنی تیز نہیں تھی، اطلاعات اتنی جلدی ملا نہیں کرتی تھی۔ اب جو ہے، اب جو زمانہ ہے ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے،
اطلاعات کا زمانہ ہے، اب سیکنڈوں کی بات سیکنڈوں میں پہنچ جاتی ہے۔ اس وقت ہم بہت سارے لوگوں کو دیوتا سمجھ کر پوچھتے رہے، لیکن اب جو تاریخ بتا رہی ہے کہ وہ تو کچھ اور تھے، وہ تو دیوتا نہیں تھے، وہ تو سوداگر تھے، انہوں نے تو اس قوم کی قیمت لگائی تھی۔ لیکن آج آپ یہ دیکھیں، یہ شاید آپ اس کو جو بھی نام دے لیں، یہ میرا دعویٰ ہے کہ وہ بہت سارے لوگ جو بلوچ نیشنلزم کو آج بھی ان کے دسترخوان سے لے کر ان کے پورے مستقبل، خاندانوں اور نیپوٹزم و فلاں سب کے لیے وہ ایک کاروبار ہے، چلتا پانی کا دریا ہے، آپ دیکھ لیں بہت سارے لوگ اپنی زندگی میں ذلیل ہوں گے، یہ دیکھ لیں آپ، کیونکہ اب تیزی سے حالات بدل رہے ہیں۔ اور میں ظاہر ہے میں بھی اس قوم کا بندہ ہوں، مجھ میں بھی یہ نہیں کہ میں کوئی پارسا آدمی ہوں، میں بھی کمزور آدمی ہوں، مجھ میں بھی ہزاروں خامیاں ہیں، اور ظاہر ہے میں نے بھی اس قوم کے لیے کچھ نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ اور مجھے یہ خوف بھی ہے کہ شاید جو ہماری آنے والی نسل ہے وہ ہماری طرح کی نہیں ہوگی، کیونکہ ایکسپوجر ہے اس پر، پڑھنا جاننا وہ سیکھ چکا ہے، درد اس کے سامنے۔ تو مجھے یہ خوف ہے کہ وہ مجھ جیسے لوگوں کی خبروں کی بے حرمتی بھی کریں گے، معاف نہیں کریں گے۔ کیونکہ جب میں چھوٹا تھا تو میرے والد صاحب نے مجھے، ظاہر ہے وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، پھر اردو کو یہاں پر لا کر قومی زبان دے کر پورے بلوچ قوم کو ایک بہت بڑے صدمے سے دوچار کیا گیا، ایک طرح سے پوری قوم گنگو کر رہ گئی، ظاہر ہے وہ زبان نہیں آتی تھی، تو اس میں جو احساس کمتری وہ خیر اپنی جگہ۔ تو انہوں نے مجھے، میں بہت چھوٹا دیکھتے ہیں، مجھے یاد آتا ہے جو میری یادداشت ہے، ایک تصویر دکھائی، سردار عطا اللہ منگل پس زندان تھے، انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیڈر ہیں، ان کا نام یہ ہے، یہ ہلکی سی ایک یادداشت ہے۔ پھر جب ہم بڑے ہوئے تو ہم نے نیب اور نیب کے بعد کی فوج کسی کی بات نہیں سنی تھی۔ کیوں نہیں سنی تھی اس کی وجہ بھی ہے، پھر جب ہم کالج میں آئے، پھر جب بی ایس او کا زمانہ تھا، تو چونکہ وہ موسیقی سے لگاؤ تھا، اس وجہ سے جو گانے سنتے تھے، نوروز سلام، امید جان اور بی ایس او نا ورنہ تھا کاروان، اس طرح کی جب گیت سنتے تو وہ ایک طرح سے ہم کہہ لیں کہ سو کال قسم کے نیشنلسٹ بن گئے، وہ تصویریں دیکھ کر، کچھ شاعری سن کر، باقی ہماری کوئی معلومات نہیں تھی۔ ظاہر نوروز خان کا زمانہ بہت پہلے عرصہ گزر چکا تھا، لیکن یہ گیت سن کر، یہ تصویریں دیکھ کر ہم ایک قسم کے سوکال نیشنلسٹ بن گئے۔ 88 کا جو کانسٹیٹیوشن ہے بی این ایم کا، وہ بھی مجھے یاد ہے جب ایوبی اسٹیڈیم میں ہوا، تو ایک طرح سے ہم جذبہ تھا، لیکن ہم جانتے نہیں تھے، لیکن بلوچ وطن سے محبت کا ایک جذبہ تھا۔ لیکن آج کا جو نوجوان ہے، آج کی جو نسل ہے، وہ اسی موبائل پر نواب بگٹی کو دیکھتی ہے، اس کی گفتگو کو دیکھتی ہے، اس کے انٹرویوز کو دیکھتی ہے، وہ نواب خیر بخش مری کو سنتی ہے۔ یہ نسل جو یہ بھی دیکھتی ہے کہ کل جو میرا ماموں تھا وہ میرے ساتھ تھا، وہ میرے ساتھ وقت گزارتا تھا، مجھے بازار لے جاتا تھا، مجھے اسکول لے جاتا تھا، آج اس کی مسخ شدہ لاش ملی ہے۔ یہ نسل یہ بھی جانتی ہے کہ کل جو میرا بھائی تھا آج وہ نہیں ہے، اور ماں ساری رات روتی ہے، نیند اس کو نہیں آتی ہے، اور جب میں پوچھتا ہوں تو بات کو ٹال دیتی ہے۔ بہنوں کی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے، پورے گھر میں ایک سوگواری کا ماحول ہے، پھر ظاہر ہے وہ سوچے گا کیوں ہے۔ تو آج کی جو نسل ہے، آج کا نوجوان ہے، وہ ان تمام چیزوں کو اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہا ہے، وہ نواب بگٹی کو بھی دیکھ رہا ہے، نواب خیر بخش مری کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ مسنگ پرسنس کی صورتحال سے بھی واقف ہے، وہ مسخ شدہ لاشوں کو بھی دیکھ رہا ہے۔ تو آپ بتائیں، جب وہ نیشنلزم کی طرف آئے گا، جب وہ سچا نیشنلزم کی راہ لے گا، تو بتائیں حالت کیا ہوگی۔ وہ جو اب تک کاروبار کرتے رہے، مجھے تو لگتا ہے کہ شاید ان کو گلیوں نکڑوں میں بھاگنے کی جگہ بھی نہیں ملے، کیونکہ آج کا نوجوان سب کچھ جانتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے، اور وہ اس کے ذہن سے نکل نہیں سکتا، یہ سالوں تک نہیں نکلے گا۔
کیونکہ جب 70 میں فوج کشی کی گئی تو بریگیڈیئر اے آر صدیقی اس وقت جو ہے وہ ISPR کے ڈائریکٹر جنرل تھے، تو وہ بتا رہے تھے اپنے ایک انٹرویو میں 2003 کے ایک جریدے میں شائع ہوا کہ جو 70 میں فوج کشی کی گئی وہ فوج کو بتا رہے تھے کہ آپ دوبارہ اس لیے نہیں کریں کہ 70 کی فوج کشی کے بحرانات سے پاکستان ابھی تک نہیں نکل سکا، اگر آپ دوبارہ فوج کشی کرو گے تو پاکستان مزید 100 سال تک بحرانات میں گرا رہے گا، کیونکہ وہ پڑھے لکھے شخص تھے، انہوں نے بہت کچھ پڑھا ہوا تھا، وہ اس وقت بھی موجود تھے، اس جنگ کے اس کے ساتھ بھی جانتے تھے، تو وہ مشورہ دے رہے تھے فوج کو کہ آپ نہیں کریں، آپ بحران سے پھر نہیں نکل سکتے 100 سال۔ پھر جب نسلیں خود دیکھتی ہیں تو پھر نسلوں کا اپنا ایک سفر ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ نواب بگٹی کی شہادت 100 سالوں تک ایندھن کے لیے کافی ہے، اگر کوئی اور واقعات نہیں ہوتے بھی نا، یہ ایک واقعہ بھی 100 سالوں تک ایندھن دینے کے لیے کافی ہے۔ لوگ مرتے ہیں، صحیح بات ہے، آپ ان کو زندان میں ڈال دیں گے، آپ ان کو 15 سالوں غائب کر دیں گے، ان کی ماؤں کو رلائیں گے، ان کی بہنوں کو رلائیں گے، ان کو آپ سڑکوں پر لائیں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن ابراہیم میں کہتے ہیں کہ وقت کار گالک سلر ہے، لیکن پھر یہی واقعات تاریخ بن جائیں گے، یہ نہیں بھولے جائیں گے، پھر ان کی اپنی ایک شکل ہوگی، یہ ایک لیجنڈری افسانوں کی طرح، کہانیوں کی طرح ان کی اپنی ایک شکل ہوگی جو کوئی بھی نہیں بلا سکے گا۔ جتنے بھی واقعات ہوتے ہیں، ابھی آپ دیکھیں مستوں کا ثانیہ ہوا، بظاہر ہمیں نظر آتا ہے، ہم شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہم لوگ بے حس ہو چکے ہیں، ہم بے حس نہیں ہوئے ہیں، بے حس ہمیں بنا دیا گیا ہے۔ پھر خصوصاً جو اس میں بڑا رول ہے وہ ہماری نامزد سیاسی پارٹیوں کا ہے۔ اگر آج وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بیٹھتی اور ان کو پولیٹیکل تعلیم دیتی تو شاید یہ ایسے بہت سی سانحات سے بچا جا سکتا تھا، لیکن ہماری سیاسی پارٹیوں نے کبھی یہ تکلیف نہیں کی کہ ہم سیاسی تعلیم دیں، کسی نے سیاسی تعلیم نہیں دی، کسی نے عوام کے ساتھ بیٹھنا اس نے قبول نہیں کیا۔ تو پھر یہ جو ثانیہ ہے یہ بلا دیا گیا 2 دن میں، شاید ابھی ہم بھول گئے ہوں گے، درینگڑ کا ثانیہ شاید وہ بھی ہم نے بلا دیا ہوگا، لیکن کہیں لاشعور میں وہ سارے ثانیات ہیں۔ جس طرح جب 88 سے لے کر جو 2000 کا عرصہ ہے، جب الیکشن کے دن تھے اور پارٹیاں تھیں، ہماری سوچ بھی یہی تھی، جی آپ پارٹی بنائیں، آپ الیکشن میں جائیں، آپ وزارت میں، کیونکہ بلوچ بہت تکلیف اٹھائی ہے، لیکن ہمیں اس بیک گراؤنڈ سے علم نہیں تھا کہ 70 میں کیا ہوا تھا، وہ ہمیں بتانے والا کوئی نہیں تھا۔ ہمارے ٹیچر بھی ہمیں یہی کہا کرتے تھے کہ جی آپ لوگ پنجابیوں سے کیوں نفرت کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے تھے پنجابی کا مسئلہ کیا ہے، بلوچ کا مسئلہ کیا ہے، پٹھان کا نہیں جانتے تھے۔ وہاں اس وقت مسئلہ یہ ہوا تھا کہ جب نیب کی حکومت توڑی گئی، فوج کشی کی گئی، تو اس کے جواب میں جب ذوالفقار علی بھٹو نے جو متعلقہ پی ٹی وی کے حکام تھے ان کو یہ لکھا مراسلہ کہ آپ کوئٹہ میں ایک ٹیلی ویژن سینٹر قائم کریں، پہلے تو انہوں نے لکھا کہ ممکن نہیں ہے کہ یہاں پر وہ ساری چیزیں موجود نہیں ہیں، ہو نہیں سکتا، تو اس پر جو اگلا ان کا لیٹر تھا اس میں وہ بہت غصے سے لکھا تھا کہ میں ایک ٹیلی ویژن سینٹر کے قیام کی بات کر رہا ہوں، کوئی ایٹمی پلانٹ لگانے کی بات نہیں کر رہا۔ اور جب ٹی وی لگا اس کے ساتھ وہ ساری سٹوریز، کیونکہ وہ ایک نیا ہمارے لیے وہ تھا، انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ تھا، بہت کم لوگوں کے پاس پیسے ہوتے تھے ٹی وی کے، تو سارے محلے کے بچے لوگ وہاں جمع ہوتے تھے، اور اس کے ذریعے اس نے وہ سارے جو فوج کشی ہے وہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں ٹیلی ویژن کامیاب رہا۔ لیکن آج ایسا نہیں ہے، آج آپ کے پاس چوائسز بہت ہیں۔ تو اس زمانے میں سوائے ہمارے بڑے بوڑھوں کے، ان کے سوا ہمیں کوئی نہیں بتاتا تھا کہ کیا ہوا ہے، سفر خان کون تھا، علی محمد کون تھا، یہ کیا ہوا یا کس طرح کے واقعات ہوئے، کہیں سے ہمیں معلومات نہیں ملتی۔ لکھنے کو تو ویسے ہی بلوچوں نے اب تک اپنا لٹریچر وہ لکھا ہی نہیں، نہ کسی نے کوئی ڈائری لکھی ہے، تو ہمیں معلوم ہوتا کہ 70 میں ہوا کیا تھا۔ کہ لوگ جو واقعتاً بلوچ قومی نجات پر یقین رکھتے ہیں، اور باقی جو وہ لوگ جمہوریت کا بہانہ بنا کر پارلیمنٹ کی طرف،
ایسے لگتا ہے کہ ان کی ایک آنکھ بالکل بند ہے، ان کو یہاں جو کچھ ہو رہا ہے، جو مظالم ہو رہے ہیں، جو زیادتیاں نظر نہیں آ رہی، وہ اسی طرح مشغول ہیں جس طرح 88 سے 2000 تک وہ مشغول تھے۔ اور اس میں شاید ہمارا بھی قصور ہے، ان لوگوں کا بھی قصور ہے جو حیثیت رکھتے ہیں، جن کی گفتگو میں وہ ہے، وہ شٹ اپ کال دینے والا کوئی نہیں ہے۔ بلوچ سب کے ساتھ بہت بڑے مسائل ہیں، ان کے اجتماعی مفاد کے خلاف ہر کوئی بول سکتا ہے، جس کے ٹکے کی بھی حیثیت نہیں، لیکن ہم وہاں بات نہیں کرتے ہیں۔ پتہ نہیں مصلحتیں ہیں، تعلقات ہیں، کیا ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے اجتماعی مفادات کے خلاف بولا جا رہا ہوتا ہے، لکھا جا رہا ہوتا ہے، لیکن شٹ اپ کال دینے والا کوئی نہیں۔ تو اسی طرح یہ میرے خیال ان کی ایک آنکھ بالکل بند ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا ہے، وہی خوش فہمیاں ان کی، وہی دڑا دڑ مزے ہیں، وہی لطیفے ہیں، وہ سب کچھ ہے۔ جبکہ ایک قوم جب اتنی تکالیف میں ہو، درد بھی اس پر حکمرانی کر رہا ہو، تو ایسے حرکتیں وہ قوم کے نوجوان یا وہ جو بھی ہیں میچور لوگ نہیں کرتے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا کہ ان پر کوئی اثر ہو رہا ہے۔ اگر کسی کی لاش گرتی ہے وہ بھی معمول کی بات ہوگی، کسی کا گھر اجڑتا ہے معمول کی بات ہوگی، اور اگر اس کے پیچھے جو کردار ہیں ہم جانتے ہیں، بہت سارے جانتے ہیں کہ اس جو واقعہ ہے اس کے پیچھے کون سے لوگ ہیں، لیکن شاید بہت سی جگہوں پر مصلحتاً، بہت سی جگہوں خوف کے باعث ہم نام نہیں لے سکتے، ہم جانتے ہیں، سب جانتے ہیں ٹارگٹ کلنگ کون کرتا ہے، کیسے ہوتا ہے، سودا لگانے والے کون ہیں، وہ جو پوزیشنوں پر آ کر ہیں، جو مراعات لے رہے ہیں، جس طرح انوار الحق کاکڑ کی جو لاٹری نکل آئی ہے وزیر اعظم بلوچستان سے، وہ بھی ایسا بندہ ہے، جب ہم پریس کلب میں ہوتے تھے تو پی سی ایس کی تیاری کے لیے آتا تھا، گپ شپ لڑاتا تھا، کوئی پوچھنے والا، وہ چپراسی بھی اس کو چائے مفت میں نہیں دیتے تھے، لیکن اب اس کی لاٹری کہاں سے نکل آئی، اس لیے بلوچستان۔ یا یہ سرفراز بکٹی، اب کہنا بھی پتہ نہیں، سرفراز یہ جو وزیر داخلہ بنے ایسے ہی بنے، یہ جو لاٹریاں نکل رہی ہیں، باریاں نکل رہی ہیں، یہ بلوچستان اور ان درد، اس خون، اس جو ہمارے ہزاروں لوگ جو لاپتہ ہیں، کیے گئے ہیں، یہ سب اسی کو خاموش کرانے کے لیے یا اس مزاحمت کو کچلنے کے لیے، کیونکہ ذاتی میری رائے ہو سکتا ہے غلط ہو، اس وقت اسٹیبلشمنٹ جو فوج ہے اس میں بھی دو آ رہا ہے۔ ایک آ رہا یہی ہے کہ انسرجنسی ختم نہیں ہوگی، کسی زمانے میں کچھ لوگ سمجھتے تھے کہ 2015 تک ہم ختم کر دیں گے، کچھ پاکٹس ہیں، لیکن اب وہ سنجیدگی سے سمجھنے لگے ہیں کہ یہ ختم نہیں ہوگی۔ لیکن پھر ایک طبقہ ہے جو انوار الحق کاکڑ اور سرفراز وغیرہ کی طرح جو چاہتے ہیں کہ اس مزاحمت کو ہمیشہ کے لیے کچل دیا جائے۔ جو میرا خدشہ ہے کہ ان کو لانے کا مقصد بھی شاید بلوچستان میں بڑے پیمانے پر ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ اس مزاحمت کے نام پر جتنے لوگوں کو بھی کچلا جا سکتا ہے کچلا جائے، لیکن دوسری جانب حالات شاید ان کے اس طرح فیور میں نہیں جا رہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک جانب وڈ کا مسئلہ ہے، اس میں بھی ایک پراسراریت ہے، یا اس پراسراریت کو بنایا جا رہا ہے، اس پر جو ایپیکس کمیٹی کا وہ کوئی اور فیصلہ ہوتا ہے۔ پھر ہم کچی کے مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ وہاں بھی خون ریزی کی صورت ہے، لیکن وہاں پر آپ راکٹ لانچر بڑے بڑے اسلحے لے کر جا رہے ہیں، آپ کو کوئی پابندی نہیں ہے، مطلب قبائلی قتل و کوش کے نام پر آپ کو اجازت ہے، وہاں پر پھر کوئی ریاست کی رٹ نہیں ہے، وہاں کوئی قانون نہیں ہے، وہاں جرگہ پھر نہیں ہے بھی تو ایگزسٹ کرتا ہے۔ پھر وہ سردار صاحب بھی جائے گا، اس کے چمچے چیلے بھی جائیں گے، وہاں موجود ہوں گے، ان کے ساتھ بڑی بڑی ہتھیاریں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ جو دوسرا فریق ہے اس کو بھی پھر انہی حضرات کی دست شفقت میسر ہے، وہاں سے ان کو دست شفقت، اور ان کو بھی تمام بڑے بڑے اسلحہ جن کے نام شاید نہیں جانتے، وہ آنے لانے لے جانے کی ضرورت ہے۔ تو ابھی اگر آپ سوچیں یہ سب کیا ہے، ایک جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں، ایک جانب آپ ریاست کی رٹ کی بات کرتے ہیں، ایک جانب آپ کہتے ہیں کہ جو ایک شخص اغوا کرتا ہے اس کی سے بدترین سزا ہے، لیکن یہاں پر جو 15 سالوں سے غائب ہیں ان کے لیے یہ تو عدلیہ کا کام تھا، پوچھتے کہ لے جانے والا کون ہے، سزا و جزا کا کام تو عدلیہ کا تھا، شاید ان کو اپنے عدلیہ پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ پھر دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ سناڑی مہنگل کا مسئلہ ہے،
وہاں پر بھی قتل و کوش کے لیے سب کو ساری اجازت حاصل ہے. تو یہ سارے آپ ملا کے ڈاٹس دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا. اور کچھ لوگ شاید ابھی تک بچے ہوئے، یہ سارے وہ لوگ ہیں جو جمہوریت کی بات کرتے رہے، جو اب بھی شاید ٹھلیں گے نہیں، جو پارلیمنٹ کی بات کرتے رہے اور یہ کہتے رہے کہ جی ہم 2 نمبر لوگوں کو ان کا راستہ صاف کریں گے، لیکن اب ان کا اپنا پتہ کٹ رہا ہے. انہی لوگوں نے جو یہ دعویٰ کر کے آئے کہ ہم بلوچ کو اس کے حقوق سے واقف کرائیں گے، انہوں نے باپ بنائی. ابھی یہی کی تاریخ ہے، اگر کوئی اس کا مرید یا وہ جس طرح کلٹ ہے جو عمران خان کی طرح جو یوتے ہیں وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. پھر قدوس بزنجو کو وزیر اعلیٰ کس نے بنایا؟ وزیر داخلہ انہی لوگوں نے بنایا جو نواب بگٹی کو ایڈمائر بھی کرتے تھے. آپ دیکھیں تمام چیزیں بالکل کلیئر ہیں. اور بلوچ نوجوان اسی لیے لا تعلق ہیں، یہاں کہا کہ جی ہمارے نوجوان شاید آتا ہے، وہ اسی لیے لا تعلق ہیں کہ وہ جو آج کی نامنیات پارٹیاں ہیں جو بھی ہیں وہ شاید نوجوان نسل کی زبان نہیں جانتے، یا جو ہماری نوجوان نسل ہے ان کی زبان نہیں جانتی. وہ شاید وہی 80s اور 90 کی دہائی میں رہ رہے ہیں، وہ وہی باتیں کر رہے ہیں. دنیا بدل چکی ہے اور بہت تیزی سے بدل رہی ہے، اور وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر جو مسائل ہے وہ بہت زیادہ ہیں، بڑی کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے. اور ذاتی طور پر میں سمجھتا ہوں جتنا بڑا بحران ہے اتنے بڑے قد کے آدمی بلوچوں کے پاس اس وقت نہیں ہے. بدقسمتی کی بات، شاید اس سارے بحران کو سمجھ بھی نہیں پا رہے. اگر گوادر کی اہمیت کل بھی تھی جس کی وجہ سے ہم غلام بنے، گوادر کی قیمت آج بھی ہے، کیونکہ گوادر جس کے پاس ہوگا وہ آنے والا سپر پاور ہوگا. اور دوسری منرلز کے حوالے سے بھی پالیسی بنائی گئی. بلوچستان میں ایسے منرلز پائے جاتے ہیں جن کو اگر آپ مریخ یا خلا میں بھیجیں وہ ہزاروں سال تک ان کو زن نہیں لگتا. تو یہ چھوٹے موٹے سونا اور یہ ان کی اہمیت ہی نہیں ہے. ایک پالیسی بنائی گئی ہے. اگر آپ نے غور کیا ہوگا کہ محمود خان اچکزئی کا ذرا لب و لہجہ کہ جی بلوچ اگر ہمارے ساتھ برابری، اب یہاں برابری خود آپ سوچیں کہ برابری کا مطلب کیا ہے. اگر وہ ہمارے ساتھ چلیں کیونکہ وہ اپنی جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتے. اچھا 23 سال سے ہم جو لڑ رہے ہیں وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا. ہم برابری دیں گے تب، اور آپ پھر ہماری جنگ لڑیں گے. بنگال کی جنگ تھی، کسی نے ساتھ نہیں دیا، تاریخ کی بات ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم مرزل جو ہیں وہ ان کو نکالنے میں آپ کے ساتھ مدد کریں گے. ایک جانب آپ نیشنلزم کے چیمپئن ہیں، دوسری جانب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلوچ کا جو ویلتھ ہے وہ بلوچ کا قومی ویلتھ ہے، یہ بلوچ قوم کی مرضی ہوگی. تو کبھی آپ اس طرح کے بیانات کو ذرا دیکھیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ان کو جو وہ کیا کہتے ہیں براہ میں سامنے والے، ان کو پرورش کرنے والے، ان کو کھانے پلانے والے، پھر ہم ان سے کام بھی لیتے ہیں. اور اپیکس کمیٹی کی جو بات ہوئی ہے وہ 6 نکات کبھی تھے مرحوم، ان کے جو اس کا پہلا جو نیشنل ایکشن پلان ہے وہ آپ پڑھ لیں، اس کے مطابق تو ٹھیک ہے. پھر اس میں لکھا گیا ہے، دستخط ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر روح کے مطابق عمل درآمد کیا جائے، تو پھر تو ہوگا. اور اسی طرح سینڈک کا مطالبہ ہمارے لوگوں نے کیا، گوادر ڈیپ سی پورٹ کا مطالبہ ہمارے لوگوں نے کیا. پھر بعد میں روتے بھی ہیں کہ جی یہ میگا استحصال. یہ مطالبہ بھی آپ خود کرتے ہیں، آپ خود راستہ دکھاتے ہیں پھر روتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں ہو رہا ہے کہ آپ کیا بول رہے ہیں، کیا مطالبہ کر رہے ہیں. صرف 4 چوکیداروں کی خاطر ہم اپنی پوری قوم کی دولت آپ کو دے دیں. اور رہی بات ثانیات کی، ظاہر ہے اور بھی ہوں گے. بلوچ کہیں نہ کہیں مر رہا ہے، کہیں زندانوں میں مر رہے ہیں، کہیں مسخ شدہ لاشیں، کہیں سڑکوں پر سالانہ 10,000 مر جاتے ہیں، کہیں بیماری کی صورت میں مر رہے ہیں، کہیں کسی اور صورت میں مر رہے ہیں، ابھی قبائلی جھگڑوں کی صورت میں مریں گے. اور اگر اس وقت بلوچ قوم کو جس قد کاٹ کے لیڈر کی ضرورت، وہ بدقسمتی ہے نہیں، تو سوچنا پڑے گا اس پر کہ ان مسائل سے نکلنے کا کیا راستہ ہے. یا اگر ہم اتنے سالوں سے مسنگ پرسنس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکل رہا ہے، تو پھر ہمیں اس کو ریوزٹ کرنا ہوگا. کیونکہ کسی بھی قوم کو، دنیا میں کوئی بھی قوم، اس کو قومی نجات کبھی کسی ان پڑھ، کسی انگوٹھے چھاپ نے نہیں دی. پڑھے لکھے لوگوں نے، مدبر لوگوں نے، ماؤ زے تنگ جیسے لوگوں نے
جس کے بارے میں انتظار حسین کہتے ہیں کہ ماؤ زے تنگ 20ویں صدی کا آدمی نہیں بلکہ 20 صدی کا آدمی ہے، مطلب اس میں 20 صدیاں اکٹھی ہیں. وہ اتنا بڑا شخص ہے، اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ 20ویں صدی کا نہیں 20ویں صدی کا آدمی، اس میں 20 صدیوں کا چین رہتا ہے. اور بلوچستان کو آج ایسے ہی قداور لوگوں کی ضرورت ہے. اور آخر میں ایک بات جو میں کہنا چاہوں گا کہ جو کنفیوژن ہے یا پھیلا ہی جا رہی ہے یا شاید لاشعوری طور پر شعوری طور پر، یہ کب آتی ہے یا کب کوئی قوم اپنی جو خود مختاری ہے وہ اس سے چن جاتی ہے؟ یہ اس وقت اس سے چن جاتی ہے جب وہ اپنی قومی روایات کو بھول جاتا ہے، جب وہ اپنی قومی روایات جن کو آپ فولکلور بھی کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ اپنی شاعری کہہ سکتے ہیں، جن کو آپ اپنے قصے کہہ سکتے ہیں، جو آپ کے آباء و اجداد کے آزمودہ تجربات ہوتے ہیں، جب کوئی قوم ان کو بھول جاتی ہے تو پھر وہ غلام بن جاتی ہے. اور آج بلوچوں کے لیے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہ اپنے روٹس کو نہ جاننے کی تڑپ رکھتے ہیں نہ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. آج ہماری زبانیں ہوں، ہمارا فولکلور ہو، جو ہمارے طور طریقے تھے سوچنے کے. آپ سوچیں کہ جب اس وقت ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، جب ہمارے اسلاف یہاں بیٹھتے تھے چلتن پہ یا بولان پہ یا کہیں بھی، تو ایک آزاد خود مختار حیثیت سے بیٹھتے تھے اور ان کو ہم جاہل سمجھتے تھے. لیکن آج ہمارے پاس ساری تعلیم ہے، ہمارے پاس پی ایچ ڈی بھی ہیں، ایم فل بھی ہیں، یونیورسٹیز بھی ہیں، لیکن آج ہمارے پاس ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے. اور اس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آپ اپنی روایات کو، جب آپ اپنے اسلاف کی روایات کو بھول جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ کالونائزر یا دوسرے معاشرے کو ان کی جو بھی باتیں ہوتی ہیں آپ ان کو کاپی کرنے لگتے ہیں. اور اس کاپی پیسٹ کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر کنفیوژن پھیلتا ہے. اور اس کنفیوژن کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو کام آج یہاں پر نامنیاد سیاسی پارٹیوں کو کرنا تھا، یہاں پر ان لیڈروں کو ہونا چاہیے تھا، آج وہاں پر ایک ماں، ایک فیملی یہ کر رہی ہے. اور دوسری جانب آپ دیکھ رہے ہیں کھلی آنکھوں سے کہ اسی پریس کلب کے باہر بہت فلسطین ہم سے بہت دور ہے، اس کے لیے یہاں پر ریلیاں نکل رہی ہیں، لیکن بلوچ کے اپنے گھر میں اس کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، اس کی بات نہیں ہو رہی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا بلوچ اپنے خاص کے ساتھ خود وفادار ہے؟ اگر وفادار ہے تو پھر اس کو سچائی کے ساتھ اپنے مسئلے کو آگے لے کر بڑھنا ہوگا. اگر افغان مہاجرین کو حکومت نے نکالنے کا فیصلہ کیا ہے، اس کے لیے جمعیت پشتونخوا ANP اکٹھے ہو سکتے، تو ہمارے وہ نامنیاد جماعتیں پھر مسنگ پرسنس کے لیے کیوں اکٹھے نہیں ہو سکتی؟ اس لیے اکٹھے نہیں ہو سکتی شاید ان کا کاروبار ہے، یا جو دست شفقت رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ کو شاید الیکشن میں کام آئے. وہ کرنا کیا مشکل تھا؟ آج اگر یہاں پر 3 بڑے سردار یا بڑے لیڈر یہاں بیٹھ جاتے ان ماؤں کی جگہ کہ ہم نہیں اٹھیں گے اس وقت تک جب تک کہ زندانوں میں ہمارا ایک بچہ بھی ہوگا، تو آپ دیکھتے کہ وہ 2 دن میں چھوٹ جاتے، نہیں جانے. اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے یہاں پر پھر وفاق ہو، جو نامنیاد پارٹیاں ہوں، ان کے درمیان میں جتنے بھی لوگ ہیں جس بھی شکل میں، چاہے وکیل کی شکل میں، سوکارڈ ایکٹیوسٹ جو بھی ہے، وہ سارے پھر ان سب کا مطمع نظر مفاد ایک ہو جاتا ہے اور یہیں بلوچ مار کہا جاتا ہے. بلوچ نے 70 میں بھی اسی طرح مار کھائی تھی، بلوچ اب بھی خدا نخواستہ اس میں مار کھائے. تو بلوچ کو اس وقت پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، اعلیٰ، جو ٹیبل پر اس مرتبہ بلوچوں کی جنگ کو جیت کر دکھائیں. یہ بڑے لوگ نہیں ہیں، اسی لیے مسنگ پرسنز اتنا لمبا چل رہا ہے. اگر ابوالکلام آزاد جیسا کوئی لیڈر ہوتا تو شاید یہ مسئلہ پہلے حل ہو چکا ہوتا. تو آج ہمیں ایسے لوگوں کی، پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ کام ان پڑھ چوکیدار نہیں کر سکتے. بڑی مہربانی.